یہ کہانی ایک لڑکی فریود کی ہے جو اپنے گاؤں کے قریب واقع ایک پرانے جنگل میں بکریاں چرانے جاتی تھی۔ جنگل کے کنارے ایک قدیم کنواں تھا جس کے بارے میں گاؤں میں کئی قصے مشہور تھے۔ بوڑھے کہہ رہے تھے کہ اس کنویں کے آس پاس کبھی کبھی عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، مگر فریود کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن جب فریود بکریاں چرانے گئی، اس نے کنویں کے پاس ایک نوجوان شخص کو کھڑا پایا۔ اس کی موجودگی سے فریود حیران ہو گئی کیونکہ وہ پہلے کبھی کسی اجنبی کو اس علاقے میں نہیں دیکھتی تھی۔ نوجوان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، یہ کنواں کب سے یہاں ہے؟ فریود نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، ہمیشہ سے یہاں تھا، مگر مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ نوجوان نے بغیر مزید بات کیے کنویں کے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ فریود کو اس حرکت سے ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ وہ جلدی سے بکریوں کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن جب وہ پیچھے مڑی تو محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے ایک گہری، مدھم سی آواز نے فریود کے دل کو دہلا دیا، اپنا حجاب درست رکھو۔ یہ سن کر فریود کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اپنا دوپٹہ سنبھال کر تیزی سے گاؤں کی طرف دوڑی۔ گاؤں پہنچ کر فریود نے اپنی ماں کو ہونے والے واقعات بتائے، مگر ماں نے اسے محض افسانوی باتوں کا نتیجہ سمجھ کر اتر دیا۔ رات کو جب فریود اکیلی سو رہی تھی تو اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک دھندلا چہرہ، چمکتی ہوئی آنکھیں اور وہی آواز گونج رہی تھی، آج کے بعد جب بھی میری پکار سنو تم تیار ہو جاؤ گی۔ خواب سے بیدار فریود کے دل میں ایک عجیب سی آتشہ اور ڈر دونوں کے احساس پیدا ہو گئے۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ جنگل پہنچی تو ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بکریاں چراتے ہوئے اسے اچانک وہی نوجوان دوبارہ نظر آیا۔ نوجوان نے نرمی سے کہا، کچھ پانی مل سکتا ہے؟ فریود نے حیرت سے پوچھا، کل تو میں نے تمہیں یہاں نہیں دیکھا تھا۔ نوجوان نے معمولی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، وقت کا کھیل ہے، ہر لمحہ کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک پراسراریت تھی جس نے فریود کو اور بھی متجسس کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فریود کو اس نوجوان کی موجودگی سے ایک عجیب کشش محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھنے لگی کہ شاید وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کچھ خاص، جادوئی وادنا شخصیت ہے۔ رات کو جب فریود تنہا بیٹھ کر سوچتی رہی کہ یہ نوجوان کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی نرم سی موجودگی اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایک بار تو اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ وہ کسی نرمی سے بھری سرگوشی سن رہی ہے، جب جی تمہیں میری پکار سنائی دے بس تیار ہو جاؤ۔ کچھ دن بعد ایک دن گاؤں میں ایک خاص تقریب کا اہتمام ہوا۔ فریود کی ماں نے اسے بتایا کہ رشتے کی باتیں بھی شروع ہو رہی ہیں، مگر فریود کے دل میں ابھی بھی وہ پراسرار آواز اور نوجوان کی یاد بسی ہوئی تھی۔ گاؤں کے کچھ بزرگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کنویں کے پیچھے کوئی جادوئی راز پوشیدہ ہے اور اس نوجوان کا تعلق اسی سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی محبت کی راہیں عجیب موڑ لے لیتی ہیں۔ ایک شام جب فریود اپنی رات کی تنہائی میں پھر سے کنویں کے قریب پہنچی تو وہاں ماحول ایک دم بدل گیا تھا۔ بظاہر سب کچھ خاموش اور پرسکون تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونج رہی تھی۔ اچانک وہ نوجوان نمودار ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، فریود، تم نے میری پکار کو محسوس کیا ہے؟ میرا وجود صرف اسی لمحے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑا ہوا ہے۔ فریود کے دل میں خوف اور تجسس کے ملا جلا احساس پیدا ہوا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، لیکن تم کون ہو؟ تمہیں میں کیسے پہچان لوں؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں وہ ہوں جو تمہارے دل کی دھڑکن میں بسا ہوا ہے، جو تمہیں ہر مشکل وقت میں سکون پہنچائے گا۔ اگر تم میری پکار سنو تو تمہیں ہر دکھ سے راحت ملے گی۔ وقت گزرتا گیا اور فریود کے دل میں اس نوجوان کے لیے ایک نرم سا احساس پیدا ہونے لگا، مگر گاؤں والوں میں اس رشتے کو سمجھنا مشکل تھا۔ فریود کی ماں اور دیگر رشتہ داروں نے اسے ایک عام رشتے کی توقع میں مجبور کیا، مگر فریود کے دل کی صدا الگ تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ محبت ایک جادوئی راز کی مانند ہے جس میں نہ صرف خوشیوں کے لمحات بلکہ خوف و خطرے کے سائے بھی موجود ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک فیصلہ کن لمحہ آیا جب فریود کی ماں نے اسے ایک اہم بات بتائی کہ اس کے رشتے کی صورتحال میں جلد ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ فریود نے دل تھام کر اس بات کو سنا اور پھر خاموشی سے کہا، اگر تم چاہو تو میں اپنی تقدیر خود چن سکتی ہوں۔ اس لمحے نوجوان نے اچانک نمودار ہو کر کہا، تمہارا فیصلہ ہی ہماری کہانی کو نئی شکل دے گا۔ تم جس لمحے مجھے اپنی پکار سے یاد کرو گی، میں تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔
فریود نے اپنے دل کی آواز کو سننے کا فیصلہ کیا اور اپنی زندگی کے سفر میں ایک نیا قدم رکھا۔ وہ جان گئی تھی کہ محبت کبھی آسان راستہ نہیں ہوتی، مگر اگر دل کی سچائی کے ساتھ قدم بڑھایا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب فریود نے اپنی تقدیر کو خود منتخب کرنے کا عزم کر لیا تھا، ایک ایسا رشتہ جو جادوئی رازوں اور پراسرار محبت سے بھرا ہوا تھا۔